معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے۔ اب میں آج پھر اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں، یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں، اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا۔ ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا، FIRs کاٹی گئی، ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب، اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ، سینیٹرز، انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے۔ دوسرا، اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے، اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے 3 بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے اس کا جو اعظم سواتی نے نام لیا، جو 2 نام لیے فہیم اور فیصل، ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں۔ کدھر سے انصاف ملے گا؟ اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب۔ اور تیسرا میرا کیس ہے، ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، وہ پاکستانی جو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو، اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوتا ہے۔ پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 تقریروں میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، کہ دینی انتہا پسند نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی۔ میں 3 نام لیتا ہوں، لیکن پولیس، پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری FIR رجسٹر نہیں کرتی۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR، یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے۔ میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب، یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ یہ ایکچولی رول آف لا، نہ انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے، ان کے اوپر نام لکھوں۔ انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلا ہے، میں غلط ہوں، لیکن ہے تو میرا حق۔ تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے ہیں جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائیں، میں نہیں کر سکتا۔ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا۔ میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے، جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی۔ یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث۔ اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہم 3 لوگ ہیں، وہ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا، میرے پہ، لوگوں پہ۔ ہم 1.5 سال گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے۔ یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے، اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے۔ 8 اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے، 8 دفعہ عدالت نے ان کو رد کیا۔ اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے۔ اس کے اوپر الیکشن کمشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے
इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानिबदार नहीं है, और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। जब और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। 2 केसेस हैं जिसमें इससे हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखे। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले, और हमें